دوستانی وقار، چونکہ آج کی اس نشست کے دو حصے ہیں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلائیے اللہ رب العزت کے راستے کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کی طرف بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ کس کی طرف بلائیے؟ اللہ رب العزت کی طرف بلائیے۔ یہ کن کو ڈیوٹی سونپی گئی؟ یہ ڈیوٹی سونپی گئی انبیاء کرام کو۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کیا، پھر انسان جب زمین کے اوپر آیا اور پھر سارا معاملات ہوتے رہے، تو یہ مادی دنیا، یہ مادی معاملات بنیادی طور پر کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ انسان کو اس کے راستے سے غافل کر دیتے ہیں، اس کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان مجموعی طور پر انسانیت غفلت کی طرف جاتی، اللہ رب العزت اپنا کوئی مقرب بندہ بھیج دیتا، کسی نبی کو بھیج دیتا، تو وہ نبی آ کر کرتے کیا؟ وہ حکمت کے ساتھ اور اچھی موعظت کے ساتھ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے۔ وہ انسانیت جو توحید کا درس لیتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی قوم آہستہ آہستہ نبی کے جانے کے بعد پھر شرک کی طرف چلی جاتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے اپنی تبلیغی کاوش، اپنی تبلیغی سعی کے سلسلہ میں کبھی بھی یہ گارنٹی نہیں دی کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں رہا، مجھے کوئی ڈر نہیں رہا کہ میرے چلے جانے کے بعد آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کسی نے گارنٹی نہیں دی۔ پھر عیسائی بھی من حیث الامہ وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، شرک کی وادی میں پھر چلے گئے۔ اور ایسی ساری صورتحال میں اللہ رب العزت نے پھر انسانیت پر جو کرم فرمایا، احسان کیا، اور اس احسان کو جتلایا بھی کہ اپنا محبوب تمہیں دے کر نا میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام بھی بھیجے، جتلایا نہیں، یہاں آ کر کہا ہاں اب محبوب دیا ہے نا، احسان کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی منصب کے اعتبار سے یہی فریضہ تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، ایک خدا کے سامنے جھکانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کاوش کی، اور اس کاوش کے اختتام پر وصال سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اجتماع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اپنی تبلیغی سعی کے بعد اب مجھے کوئی خوف نہیں رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی اعلان نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اب مجھے کوئی خوف نہیں رہا کہ شرک پلٹ کر تمہارے اندر آ جائے گا، یعنی مجموعی طور پر امت مسلمہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ انڈیویجول کیسز جو ہیں، انفرادی طور پر اگر کوئی اپنی کم علمی کے باعث شرک کر بیٹھے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امت پوری شرک کے اندر نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب وہاں پر شرک آ جائے، توحید پیچھے ہٹ جائے۔ پھر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب نبی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آگے سلسلہ بڑھتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گارنٹی دے دی کہ میرے بعد شرک پلٹ کر امت کے اندر نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب خدا نے
یہ جو اعلان کیا یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت ہونے کی دلیل ہے کہ میں آج شرک کی جڑ کاٹ کے جا رہا ہوں. اگر شرک پلٹ کر امت میں آئے تو پھر اور نبی کی ضرورت پڑے گی. سو ضرورت انبیاء اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصور توحید جب دھندلا جاتا ہے، شرک امت کے اندر آ جاتا ہے، تو تب نبی کی ضرورت ہوتی ہے. امت مسلمہ کے اندر چونکہ اب شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین. ایک بنیادی تصور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.